بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس رب کائنات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور پھر اپنے بندوں کی سہولت کے لیے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ جس طرح عملیات کے متعلق، جادو جنات، بندش اثرات وغیرہ کے متعلق ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے اور اچھی اور صحیح رہنمائی کریں، اسی طرح ایک اور طریقہ علاج ہے، اس کے متعلق بھی آپ حضرات کو مختصر سی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس علاج پہ دل بے انتہا مطمئن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاج سنت ہے، اور اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ حجامہ یعنی پچھنا۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی مرتبہ اس طریقے سے علاج کروایا، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوا تو اس نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں۔ یہ پچھنا چونکہ قدیمی نام ہے تو اب اس کا نام حجامہ رکھا گیا ہے۔ ترمذی کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو پچھنا لگوانے کے لیے سب سے بہتر قرار دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن جن میں تم حجامہ لگواتے ہو یعنی پچھنا لگواتے ہو وہ قمری مہینے کی 17ویں، 19ویں اور 21ویں کا دن ہے۔ اس دن جو جسم کا خون ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے، اور ان دنوں میں حجامہ کروانا یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو معزز سامعین، آپ حضرات کسی ماہر حجامے والے کو تلاش کریں اگر آپ کے جسم میں کسی قسم کی بھی تکلیف ہے۔ بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ اس سے جادو جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ علاج جو ہے یہ علاج نبوی ہے، سنت علاج ہے، اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔